اور حکمت دانائی بھی، یعنی والتورات والانجیل، یعنی تورات بھی اور انجیل بھی۔ تورات تو پہلے سے موجود ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی تعلیم اسے دے دے گا، اور انجیل اسے عطا فرمائے گا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل۔ اب یہاں یہ نوٹ کرنے کے قابل ہے بات، وہ ہوگا ایک رسول بنی اسرائیل کی طرف۔ جب یہ دو کنٹمپریریز ہمارے سامنے آتے ہیں، حضرت یحییٰ، لیکن ان کے لیے آخری لفظ جو آیا ہے وہ نبیم من الصالحین، وہ صالحین میں سے نبی ہوں گے، ٹھیک۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں آ رہا رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ یہ فرق ہے ان دونوں شخصیتوں کے مابین۔ حضرت یحییٰ نبی ہیں، رسول نہیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ رسول ہیں، لہذا حضرت یحییٰ قتل کر دیے گئے۔ ایک ڈانسنگ گرل جو ہے، اس کی فرمائش کے اوپر بادشاہ نے حکم دے دیا، اور حضرت یحییٰ کا سر قلم کر کے اور طباق میں رکھ کر پیش کر دیا گیا، ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کر سکتے تھے، وما قتلوہ یقینا، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے رسول تھے، لہذا اللہ نے انہیں زندہ اٹھا لیا۔ ان کے اوپر کوئی بھی مرحلہ جو ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہ، یہ فرق نوٹ کر لیجئے کہ نبی جو ہے وہ قتل ہو سکتا ہے، رسول ہرگز قتل نہیں ہو سکتا، چاہے اس کی اپنی کتنی ہی خواہش ہو۔ حضور کی اتنی شدید خواہش تھی کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ۔ اب آپ اندازہ کیجئے کتنی شدید خواہش ہے۔ میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں قتل ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، لیکن یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کہ اللہ کا قانون جو ہے اس کے خلاف ہے۔ یہ رسول وہ مغلوب نہیں ہو سکتا، مقتول کیسے ہوگا؟ ہاں نبی قتل ہو سکتا ہے۔ تو بڑا بنیادی فرق ہے اس میں، اگرچہ اس میں پھر مسائل جو ہیں ہم نے اگرچہ بڑی تفصیل سے ان چیزوں میں بحث کی ہوئی ہے، بہت سے حضرات کے لیے نئی باتیں ہوں گی۔ یہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے، نبی عام ہے، رسول خاص ہے، یعنی ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا، لیکن ہر رسول لازماً نبی ہے۔ نبی نہیں ہوگا تو رسول نہیں ہو سکتا، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے جو متفق علیہ ہے تمام علماء کے درمیان، کہ نبی عام ہے، رسول خاص ہے۔ ہر رسول لازماً نبی ہے، ہر نبی لازماً رسول نہیں ہے۔ اب اس کی جو میں نے واضح کی ہے بات ایک تمثیل کے ذریعے سے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہی اگر ہم مثالیں لیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ہمارے یہاں کارڈر ہے، سی ایس پی ہے، سی ایس پی کا امتحان پاس کر لیا ہے، اب ان کی ٹریننگ ہو گئی ہے۔ اب یہ سی ایس پی جو ہے کسی وقت ڈپٹی کمشنر لگا ہوا ہے ساہیوال کا، یہ اس کی اپوائنٹمنٹ ہے۔ کارڈر اس کا کیا سی ایس پی، ایک سی ایس پی ہے، ایک پی سی ایس ہے، ایک فلاں ہے، ایک فلاں ہے، یہ تو لیولز ہے نا مختلف۔ سی ایس پی جو آفیسر ہے وہ کبھی ہو سکتا ہے ڈپٹی کمشنر ساہیوال، کبھی وہ ہو سکتا ہے کہ منسٹری کے اندر سیکریٹری لگا ہوا ہو، تو اس کا کارڈر تو رہے گا وہی سی ایس پی کارڈر ہے، لیکن اس کا اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ایز ڈی سی یا ایز سیکریٹری ہے۔ اسی طرح نبوت ایک کارڈر ہے، اس میں سے منتخب کر کے پھر جس کو اپوائنٹمنٹ دے دی جائے، جاؤ وہاں اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، یہ اپوائنٹمنٹ ہو گئی۔ جاؤ فلاں قوم کی طرف، انہیں خبردار کرو، اب یہ اپوائنٹمنٹ ہو گئی۔ جب اپوائنٹڈ ہو جاتا ہے کوئی نبی کسی خاص قوم یا کسی خاص علاقے یا کسی خاص شہر کی طرف، اب وہ رسول ہے، وہ اللہ کا نمائندہ ہے۔ اللہ کا نمائندہ جو بن کر جب وہ آیا ہے قوم کے پاس، اگر قوم اس کے خلاف کوئی اقدام کرے گی تو گویا وہ اللہ کو چیلنج کر رہی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ جو ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے طے کیا ہوا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے رسولوں کے اوپر کوئی غالب آ سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسی لیے یہ دعا کی تھی، فریاد کی تھی، انی مغلوب فانتصر، پروردگار میں تو مغلوب ہوا جا رہا ہوں، میری قوم جو ہے یہ کافر جو ہے مجھ پر غالب آتے چلے جا رہے ہیں، میری مدد کر۔ تو مدد آئی اور پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا اور رسولوں کو بچا لیا گیا۔ یہی معاملہ حضرت ہود کا ہوا، حضرت صالح کا ہوا، حضرت شعیب کا ہوا، حضرت لوط کا ہوا، سب کا معاملہ رسول بچا لیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس میں ان تھوڑے سے الفاظ کے ذریعے سے بھی جو بہت بڑی بڑی حقیقتیں مثمر ہوتی ہیں، یہ در حقیقت ان پر کھلتی ہیں کہ جن کے ذہن میں سوال پیدا ہو جائے۔ سوال پیدا ہو گیا بھائی نبی اور رسول میں کوئی فرق ہے؟ جیسے ایک بڑی موٹی بات ہے، مسلم اور مومن میں کوئی فرق ہے؟ جہاد اور قتال میں کوئی فرق ہے؟ اب لوگ اکثر و بیشتر ان اصطلاحات کو مترادفات کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ مومن مسلم، مسلم مومن ایک ہی بات ہے، جہاد قتال، قتال جہاد ایک ہی بات ہے، نبی رسول، رسول نبی ایک ہی بات ہے، قطعاً نہیں ہے۔ جب دو اصطلاحات جدا ہیں،
حالانکہ وہ مسلم یہ کسی زبان کے کوئی سے دو لفظ بھی بالکل ہم معنی نہیں ہوتے، کوئی نہ کوئی باریک فرق ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا استفاء اور اجتباء فرق ہے بہت بڑا. استفاء میں چوائس ہے، کسی کی پسند اور ناپسند کا معاملہ ہے، اور اجتباء میں کسی کا سلیکشن ہے کسی مقصد کے لیے، وہ طے کیا جائے گا اس مقصد کے لیے کون موضوع ہے. تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. اسی طرح نبی اور رسول کا معاملہ ہے. باقی تفصیلات میں زیادہ جانے کا یہ موقع نہیں ہے. نوٹ کر لیجئے کہ حضرت یحییٰ کے لیے جتنے الفاظ آئے ان میں ٹاپ موسٹ رسول نبی من الصالحین، اور حضرت عیسیٰ کے لیے رسولا الی بنی اسرائیل. اب یہاں پہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ، پھر ان کے جوان کیسے ہوئے، پھر کس کن مراحل سے وہ گزرے ہیں، ان سب کو چھوڑ کر اب حضرت مسیح کی دعوت شروع ہوئی ہے. یہ تقریباً 30 برس کی عمر میں انہوں نے، جسے یہ منسٹری کہتے ہیں، ہی اسٹارٹڈ منسٹری ایٹ دی ایج آف 30، یعنی انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام جو شروع کیا ہے وہ 30 برس کی عمر میں شروع کیا ہے. انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، حضرت مسیح نے یہ کہا اپنی قوم سے، بنی اسرائیل سے، کہ میں آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر. ایک نہیں کئی نشانیاں. وہ کیا کیا نشانیاں ہیں؟ نمبر 1، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ میں تمہارے سامنے، لکم سے مراد ہے تمہارے سامنے، میں بناؤں گا گارے سے ایک پرندے کی شکل، پھر اس میں پھونک ماروں گا اور وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جائے گا. یہ ہے تخلیق حیات، اللہ کا خاص عمل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم معجزہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام کو عطا کیا ہے. جو حصی معجزات ہوتے ہیں وہ معجزہ جو آنکھ سے دیکھا جا سکے، اس میں ٹاپ کے معجزات ہوئے جو حضرت مسیح کو دیے گئے. اس سے اونچا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. احیاء موتا اور خلق حیات، زندہ کر دینا مردوں کو. قم باذن اللہ، قبر میں آپ نے سامنے کھڑے ہو کر پکارا ہے لازرس کم آؤٹ، اور لازرس باہر آ گیا ہے. وہ دفن کیا جا چکا تھا کئی دن پہلے، وہ نکل کے باہر آ گیا. تو یہ ہوا. اس حوالے سے جو ٹاپ کے ہو سکتے ہیں معجزے وہ دیے گئے. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص، اور میں درست کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو بھی کوڑھی کو بھی. ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ مادرزاد اندھا، کبھی اس نے دیکھا ہی نہیں، کوئی روشنی کی کوئی ایک کرن کبھی نہیں دیکھی. ایک تو وہ اندھے ہوتے ہیں جیسے پہلے جن کو بینائی تھی اور پھر کسی عارضے سے، کوئی فرض کیجئے کہ اس کا کوئی بڑا ناخونہ پڑ گیا ہے اس پہ کارنیا پر، اس کی وجہ سے بینائی ختم ہو گئی ہے. اور یہ کہ آپ آپریشن کے ذریعے سے بھی کارنیا کو اگر وہاں سے ہٹا دیں، بدل دیں، بینائی آ جائے گی. یہی آپریشن ہوتا ہے ٹرانسپلانٹ آف کارنیا کا. لیکن یہ کہ وہ تو مادرزاد جو تھا اس کے بھی ہاتھ پھیرا ہے اور اس کی آنکھیں دیکھنے والی ہو گئی. اور کوڑھی، وہ مرض کے جو لا علاج اور انتہائی وہ سمجھیے کہ تکلیف دہ اور قابل نفرت، جس کا کہ قریب جو ہے کوئی جانا پسند نہیں کرتا تھا، ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ صحیح ہو جاتا تھا. وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تو تمہیں بتا دیتا ہوں کیا تم کھا کر آئے ہو اور کیا تم اپنے گھر میں چھوڑ کر آئے ہو، بچا کر آئے ہو. اپنے فریج میں کیا کچھ رکھا ہوا ہے تم نے، یہ میرے علم میں ہے، میں تمہیں بتا دیتا ہوں. ان فی ذلک لآیۃ لکم، یہ سب چیزیں ایک نشانی ہے تمہارے لیے کہ تم پہچان لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی طرف سے فرستادہ ہوں. تمہارے لیے آخری موقع بن کر آیا ہوں کہ اب بھی درست ہو جاؤ. اس لیے کہ بنی اسرائیل بہت زبردست زوال سے دو چار ہو چکے تھے. ان کا زوال یہ تھا کہ جہاں تک تو مذہب کے قانونی چیزیں ہیں ان پر تو بڑی مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے تھے، بلکہ اس کی تو بال کی کھال اتارتے تھے. لیکن جو دین کی اصل روح ہے، خشیت اللہ، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف، خلق خدا کے لیے رحم دلی، مودت کا ہونا، شفقت کا ہونا، ہمدردی کا، یہ چیزیں بالکل ختم ہو چکی تھی. ایک بالکل بے جان ڈھانچہ جو ہے وہ دین کا بن کر رہ گیا تھا ان کے ہاں. حالانکہ بڑے بڑے منصب تھے ان کے ہاں، بڑے بڑے علماء تھے، ان کی ایک مذہبی عدالت تھی، بہت بڑی عدالت. اس مذہبی عدالت ہی نے حضرت مسیح کو مرتد قرار دے کر واجب القتل قرار دیا تھا اور سولی کا فیصلہ کیا تھا. حالانکہ رومن گورنر جو تھا پائلیٹس پونٹس، اس نے کہا تھا اس نے ہمارا تو کوئی جرم نہیں کیا ہے، ہم تو اسے سزا نہیں دے سکتے، لیکن اگر تمہارا فیصلہ ہے تم باز نہیں آتے. تو اس نے باقاعدہ ایک تشت کے اندر پانی منگایا اور اپنے ہاتھ دھوئے. آئی واش مائی ہینڈز آف دی بلڈ آف جیسس، میں اس مسیح کے ہاتھ، جو خون تم کروا رہے ہو میرے ہاتھوں، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ وہاں پر حکومت اصل میں جو تھی وہ رومیوں کی تھی، لیکن ایک آٹونومی انہوں نے دے رکھی تھی یہودیوں کو،
اور ان کا جو بھی ان کا مذہبی ایک نظام تھا، ان کا جو کائفاس تھا، جو سب سے بڑا ان کا پریسٹ